أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فرمایا اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دیتا. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور ہونے کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو جائے گا. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. محترم سامعین، یہ جو میں نے آیت تمہارے سامنے پڑھی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے: ابو جہل اور اسی طرح عبداللہ بن امیہ، انہوں نے مشورہ کیا اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. اس ارادے سے آئے کہ ہمارے 3 مطالبات ہیں. اگر واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہو تو پہلے وقتوں میں جو انبیاء آئے ہیں، جن میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ پاک نے وہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ لوہے کو نرم کر دیتے تھے. اور اسی طرح جب وہ زبور پڑھتے تھے تو جو پہاڑ ہیں وہ ہلنے لگ جاتے تھے، جھومنے لگ جاتے تھے. تو کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ اے محبوب، اگر واقعتاً تم اللہ کے نبی ہو، آپ بھی اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو معجزہ عطا کریں. یہ جو مکے کی سرزمین ہے، دائیں بائیں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، تو اللہ سے دعا مانگے اللہ پاک ان پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں تاکہ یہ مکہ کی آبادی ساری زمین بن جائے اور یہاں کھیت ہوں اور لوگ یہاں کھیتی وغیرہ کیا کریں. یا پھر اس طرح کے سلیمان علیہ السلام کے ہاں اللہ پاک نے
یہ معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ ہوا ان کے تابع تھی۔ آپ بھی اللہ پاک سے یہ دعا کریں، یہ جو ہم سفر کرتے ہیں، ہوا جو مسخر ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہوا مسخر ہو جائے، ہم سفر جلدی جلدی کیا کریں۔ تیسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا، آپ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ معجزہ عطا کیا تھا کہ مردوں کو جو قبروں میں پڑے ہوتے تھے اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کرتے تھے۔ کہا کہ ہمارے پردادا کو صحیح وہ کب کے وفات پا چکے ہیں، آپ بھی اپنا معجزہ دکھائیے، ان کو زندہ کیجیے تاکہ وہ مر چکے ہیں ان سے ہم پوچھیں کہ آپ کا جو دین لایا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے یا ہم جو اپنے باپ دادے کے دین پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ دین ٹھیک ہے؟ یہ 3 سوال انہوں نے کیے۔ اللہ پاک نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب ذرا دیکھیے نا، اگر یہی بات ہے، ہم نے تو آپ کو بے بہا معجزات عطا کیے ہیں۔ جس وقت ابو جہل کی بند مٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں کنکر تھے، تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ کنکر درود و سلام پڑھنے لگے، تو وہ بھی تو معجزہ تھا، لیکن یہ اس وقت بھی ایمان نہیں لایا۔ اور میں میرے محبوب جب آپ نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس وقت بھی تو معجزہ دیکھ رہا تھا، یہ اس وقت بھی ایمان نہیں لایا۔ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں، اللہ پاک چاہیں تو یہ بھی فرما سکتے ہیں، لیکن میرے محبوب اگر یہ سب کچھ ہو جائے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ پاک نے ان کی ضد کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اب یہ اور ان کے کانوں کے آگے فرمایا پردہ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر بھی مہر ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے۔ آواز تو سنتے ہیں، لیکن جو آواز انہوں نے قرآن حدیث کی سننی ہے جس سے ان کو سمجھ آ جائے، فرمایا وہ ان کے بند ہیں، وہ کان وہ سن نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، بہت سارے کان ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، بہت سارے انسان ایسے ہیں ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں بھی ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ جن آنکھوں سے میرے محبوب انہوں نے آپ کی پہچان کرنی تھی، وہ آنکھوں کی بصیرت ان کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیاں جن آنکھوں سے پہچان کرنی تھی وہ بینائی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک ہم جیسے گناہ گاروں کو ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا ہے، میں تھوڑا سا بیان کرتا جاؤں۔
اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح مسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور ایک نیک آدمی ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ فرمایا یہ سن کر مریم بولی، کیونکہ حضرت بی بی مریم کی شادی تو نہیں ہوئی تھی، تو اسباب کے لحاظ سے وہ بول پڑی، بھلا مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک یہ ذکر فرما رہے ہیں، یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس فرما دیتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر فرمائیں گے اللہ پاک، جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے پدیشی اندھے اور بد شکل کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ میرے محترم ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے انبیاء کے واقعات سنائے تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی مطالبات کر دی، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ وہ ان کی جو والدہ تھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، اللہ کے حکم سے آئے، انہوں نے پھونک ماری، اللہ پاک تو قدرت والے ہیں،
اسباب کی دنیا میں نقشہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی علیحدہ وقت گزارے تب حمل ٹھہرتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانی دکھانا چاہتے تھے۔ جب اللہ پاک کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کو اسباب کی ضرورت نہیں، وہ تو خود مسبب الاسباب ہے۔ یہی اللہ پاک تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کون کون سے معجزات عطا کیے ہوئے تھے، جس میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم کے پاس آئے، آ کر کیا کہنے لگے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، جیسے بچپن میں بچے کھیلتے ہیں، جی ایسے ہی مٹی کا ایک پرندہ بنا دیا۔ وہی فرما رہے ہیں میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے۔ یہ بات یاد رکھیں، کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا ہے۔ اللہ۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ۔ دوسرا معجزہ یہ ہے میں اللہ کے حکم سے جو پیدائشی اندھا ہو، ایک تو وہ ہے نا پہلے ٹھیک پیدا ہوا، بعد میں کچھ آنکھوں کو وبا آئی، اندھا ہو گیا، یہ تو ڈاکٹروں کے علاج سے بھی علاج وغیرہ ہو جاتا ہے۔ جو پیدائشی پیدا ہوا تو اندھا، فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے وہ معجزہ عطا کیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جو پیدائشی اندھا ہے، فرمایا میں اسے پھونک مارتا ہوں، وَالْأَبْرَصَ، اور جو بد شکل ہے میں اسے پھونک مارتا ہوں۔ پہلا کیا تھا؟ مٹی کے پرندے بنانا، دوسرا پیدائشی اندھا، تیسرا بد شکل، اور چوتھا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، فرمایا کہ اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ دیکھو، جب بھی اللہ کے نبی نے اپنے معجزے کا ذکر کیا ہے، ساتھ یوں فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نبی بھی اپنی صفات ان معجزات کے ساتھ اپنی صفات کو شامل نہیں کر رہے، نبی بھی فرما رہے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ این اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا ایمان ہے اللہ کے جتنے نبی ہیں جو معجزات ان سے صادر ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں۔ دیکھنے میں تو ان کا ہاتھ ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ اب بھی جتنے اولیاء ہیں ان سے جو کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، دیکھنے میں تو ان کا ہاتھ ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ یعنی نبی معجزہ دکھانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے، ولی کرامت دکھانے میں اللہ کے حکم کے محتاج۔ اگر نبی اپنی ذات سے معجزہ دکھا سکتے ہو، جس طرح ابو جہل نے یہ 3 مطالبے کیے کہ یہاں اس علاقے سے پہاڑوں کو دور کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی یہی فرمایا میں تو اپنے اللہ پاک کا محتاج ہوں، اللہ پاک کی وحی کا منتظر ہوں، اللہ پاک کے حکم اور ارادے کا منتظر ہوں۔ میں تو ایک نبی ہوں، میرا کام ہے وہی پہنچا دینا۔ یہ نظام قدرت جو چل رہا ہے یہ تو اللہ پاک خود چلا رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی یہی کہتے ہیں اگر میں مٹی کا پرندہ بناؤں تو پھونک ماروں، وہ جو اڑنے لگتا ہے
میری کسوت سے نہیں اڑتا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اڑتا ہے۔ اور اگر میں پدیشی اندھے کو پھونک ماروں اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے، میری کسوت سے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بد شکل کو ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ خوبصورت ہوتا ہے، دیکھنے میں تو میرا ہاتھ ہے لیکن اس کی خوبصورتی لانے میں میرے اللہ کا حکم ہے۔ جو لوگ مر چکے ہیں میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، مرے ہوئے لوگ بولنے لگ جاتے ہیں، دیکھنے میں تو میرے ہاتھ ہیں لیکن حکم ان پر بھی میرے اللہ کا چلتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کی قدرت، آج کل بھی پاکستان میں یہ حالات ہو رہے ہیں، کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، لوگ اس کی قبر کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے منڈی شاہ جیونا میں حضرت پیر کروڑیہ رحمت اللہ علیہ بڑے کہتے ہیں کہ ان سے کرامت کیا ظاہر ہوئی، پتہ چلا کسی جگہ کسی لڑکی کی کوئی عزت لوٹ رہا ہے، تو دیکھا گھوڑا بھی کوئی نہیں کھڑا، اور انہوں نے کیا کیا، ایک دیوار کھڑی تھی اور ایک سانپ چل رہا تھا، اس کو پکڑا، اس کو چابک بنا لیا اور وہ جو دیوار تھی اس کے اوپر بیٹھ گئے، اس کو کہا چل میرا گھوڑا، اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر واقعتاً اس طرح ہوا ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، اس طرح کرامت ظاہر ہوئی ہوگی، لیکن اس سے مراد یہ تو نہیں اب اللہ کو چھوڑ دیں انہی کے پاس آ جائیں۔ لوگ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ تسا جو پہنچے ہوئے ہو، تسا محنتاں کیتیاں، اللہ نو منایا تے اللہ ساڈی سندا نہیں تے تواڈی بڑیندا۔ استغفر اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو اپنی امی کے پیٹ میں تھا اس وقت تو نے مانگا بھی نہیں تھا، یہاں تو مانگتا ہے نا، اس وقت تو مانگا بھی نہیں تھا، میں نے تیری ساری مرادیں پوری کر دی، پوری آنکھیں دے دی، زبان دے دی، ہاتھ دے دیے، پاؤں دے دیے، حسن دیا، تو نے مانگا تھا۔ اب جب دنیا میں آیا ہے اب تو کہہ رہا ہے میری نہیں سنتا، تو نے مانگا کب ہے؟ اس لیے فرمایا شرک ایسا گناہ ہے، فرمایا اس پر خدا کی بھی لعنت، اللہ کے نبی کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور دنیا جہاں کے جتنے گناہ ہیں اللہ پاک کا رحمت کا سمندر وسیع ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں میں چاہوں تو معاف کر دوں لیکن شرک کرنے والے کو میں اللہ معاف نہیں کروں۔ یہ جو لفظ ہے، یہ عقیدہ، یہ کفریہ ہے، ساڈی سندا نہیں تینا دی مڑیندا نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید والا بنائے، ایمان و یقین والا بنائے، اور اسی عقیدے پر ہماری اس دنیا میں اس دنیا سے رخصت ہو، پھر تو بیڑا پار ہے، نہیں تو ساری آخرت خوار ہے۔ اس کے لیے آخرت تباہ ہے جس کا عقیدہ شرک والا ہے۔ سجدہ کرنا ہے تو کس ذات کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ منت مانگنی ہے تو کس ذات کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ مرادیں پوری کرانی ہے تو کس ذات سے؟ صرف اللہ سے۔ مشکل حل کروانی ہے کس سے؟ صرف اللہ سے۔ اللہ خود فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا میرے محبوب تیرے پاس میرے بندے میرے بارے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، فرمایا ان کو بتا دو عنی فإنی قریب، میں تو ان کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔
اب اللہ تو فرما رہے ہیں جب کوئی پکارتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. اور یہ پھر قرآن کی اس آیت سے الٹ نہ ہو گیا، کفریہ کلمہ نہ ہو گیا، ساڈی سندا نہیں تینا دی استغفر اللہ. اللہ ہمیں ہدایت نصیب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ